الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأشربوا بالجنة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 86، سورہ نمبر 38 نمبر سورت ہے اور 86 نمبر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اپنی اس دعوت کے معاوضے کے طور پر کوئی بھی بدلہ نہیں چاہتا، تم سے میں کوئی دنیاوی سوال نہیں کرتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تم لوگوں کو مشکل میں ڈالنے والا ہوں۔ متکلفین کا لفظ اگر ہم اردو میں، کیونکہ اردو جو ہے یہ بھی عربی زبان سے ہی کنورٹڈ ہے، تو آپ دیکھیں گے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا عربی کو تھوڑا جو کتابی عربی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو بہت سے ملے جلے الفاظ آپ کو اردو میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو اردو میں بھی ہم لفظ ایک استعمال کرتے ہیں تکلف کرنا، ٹھیک ہے، تکلف نہ کیجئے۔ تکلف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکلف نہ کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میری دعوت کے اہتمام میں کوئی ایسا کام نہ کیجئے گا جس سے آپ کو تکلیف ہو، ریلیکس رہیں۔ دعوت شراز ہونی چاہیے۔ دعوت شراز پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی کے گھر جائیں، جو پکا ہوا ہو وہی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اسے دعوت شراز کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لوگوں کو تکلفات میں ڈالنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ آیت ہوگی۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے صحیح البخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا بھی ترجمہ سن لیتے ہیں، پھر ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، اللہ رب العزت نے دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو لوگ دین میں اپنی طرف سے سختی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں
ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے سدیدو، سیدھے سیدھے رہو، قاریبو، ایک دوسرے کے قریب رہو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج کی گفتگو جس مناسبت سے میں کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس کو سن لیجئے، پھر ہم اس گفتگو کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ ہمارے ہاں اسلامک مہینوں میں سے رجب کا جو مہینہ ہے، اس میں بہت سی توہمات اور خرافات منسوب کی جاتی ہیں۔ ایک فارمولہ سمجھ لیجئے، مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی نے اس پر ایک پوری کتاب بھی لکھ دی ہے، اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہے تو وہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ لیکن آپ کو کوئی واٹس ایپ میسیج آئے، کوئی فیس بک پوسٹ آئے رجب کے بارے میں، یہ ایک میری اصولی بات ذہن نشین کر لیں، رجب کے مہینے کے بارے میں سوائے اس کے کہ حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہے، اس کے علاوہ رجب کے مہینے کی کوئی بھی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی آپ کو کوئی بندہ رجب کی کوئی بات بیان کرے، آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے یا ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں، آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینہ کے اندر ایک خاص کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے، اور رجب کے مہینے کے اندر ہی شب معراج، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی، اس معراج پہ اوپر ہم تفصیل سے الحمدللہ گفتگو کر چکے ہیں اپنے سابقہ سالوں میں جو اس مناسبت سے جمعے آئے تھے۔ تو معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن اس کی مناسبت سے انٹرٹینمنٹ کرنا یا اس کی مناسبت سے دین میں ان عبادات کو شامل کر لینا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ہماری تھیم ہے جو میں آپ کو گفتگو کا موضوع سمجھ لیجئے، جو میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن سمجھانے کا جو انداز ہے اس کے اندر چند ایک مثالیں میں دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ان مثالوں کے دو فائدے ہمیں انشاءاللہ ہوں گے، وہ میں آخر میں آپ کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کو اس بات کی اصل میں قدر کا علم نہیں ہے، آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے، جو نعمت ہے، اس نے آپ کی زندگیوں کو کتنا پرسکون رکھا ہے، اور وہ نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام کے بغیر زندگی گزارنا توہمات کے اندر، خرافات کے اندر کتنا مشکل کام ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، اور اسلام کتنا پاکیزہ اور کتنا مہذب، کتنا ڈیسنٹ دین ہے۔ ہمارے ہاں جب کوئی مسلمان وفات پا جاتا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم اس کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے، ہم کتنے احترام سے اس کو غسل دیتے ہیں، ایون کہ ہمیں یہاں تک منع کر دیا گیا کہ اب یہ مر گیا ہے، جیسا کیسا بھی تھا تم اس کی ذاتیات پر اس کی برائیوں کو مت اچھالو۔ اس کی جو ذاتیات تھیں، ہاں اگر معاشرے کے لیے کوئی یہ خطرہ تھا یا اس کی کچھ ایسی باتیں تھیں جو سوسائٹی کے لیے بری تھیں تو ان سے لوگوں کا اویئر کرنا تو الگ بات، لیکن جو اس کے ذاتی معاملات تھے ان کو مت اچھالو، ان کا مت چرچا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی رسپیکٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کی ہڈی کو توڑا اس نے ایسے ہی اس پر جو قانون نافذ ہوگا جیسے اس نے کسی زندہ کی ہڈی کو توڑا۔ کتنے پیارے طریقے سے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، سپرد خاک کرتے ہیں اور ایک اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی برکت۔ اگر اسلام نہ ہو تو دنیا کے اندر جانتے ہیں مردوں کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ اور بہت سی مثالیں آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک مذہب پایا جاتا ہے، پارسی مذہب۔
پارسی مذہب، ان کا کراچی کے اندر بھی یہ اپنے مردوں کو ٹکانے لگانے کا انتظام موجود ہے۔ یہ جانتے ہیں مردے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک بڑا سا کنواں بنایا ہے جس میں سلاخیں، تیز نوکیلے بانس سلاخیں ایسے گاڑی ہوئی ہیں، یہ اپنے مردے کو ایسے دور سے اٹھاتے ہیں اور ایسے اس کنویں میں سلاخوں کے اوپر پھینکتے ہیں، مردہ ایسے سلاخوں کے اوپر جا کے پھنس جاتا ہے اور اوپر گدھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ گدھ جو ہے وہ ان کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا کر اس کی لاش کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اپنی لاش کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایمیزون ایک بہت بڑا جنگل کا ایک علاقہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں پر بسنے والے قبائلی لوگ اپنے مردے کے ساتھ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مردے کو مر جانے کے بعد جلاتے ہیں، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ جمع کرتے ہیں، اور اس کی ہڈیاں جو بچ کچھ جاتی ہیں نا، کچھ جلانے کے بعد بھی کچھ تھوڑا بچ جاتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح پیستے ہیں اور اس کو پانی میں ملا کر خود پی جاتے ہیں۔ یعنی یہ باتیں آپ کو بتائیں گی کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ انڈونیشیا کے اندر ایک قبیلہ ہے جو اپنے مردوں کے مر جانے کے بعد ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو ایک پور جو ہے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کا کاٹ دیتا ہے۔ یعنی بیوی، اگر شوہر فوت ہوا تو بیوی نے اپنی انگلی ایک پور کاٹ دیا ہے، کسی بیٹے نے کاٹ دیا ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اپنے مرنے والے کو جب اپنا ہاتھ دیکھتے ہیں تب ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہیں پر کافی نہیں ہے، اگر آپ آگے چلیں تو ایسی خرافات ہیں دنیا، اور یہ ساری چیزیں اس وقت چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو ان ساری چیزوں کے ثبوت باقاعدہ پکچرز کے ساتھ اور ویڈیوز کے ساتھ بھی مل جائیں گے، جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی کافی نہیں ہے، بعض علاقوں میں دنیا کے اندر ایسے قبائل بھی پائے جاتے ہیں جو مردے کو مرنے کے بعد اچھی طرح سے پیک کر کے سارے قبیلے والے جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس مردے کے ساتھ اس کی لاش کو اٹھا کر ایک ڈانس پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی کافی نہیں ہے، مردوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی میں یہ بھی شامل ہے کہ مردے کو مر جانے کے بعد جب دفنا دیا جاتا ہے تو دفنانے کے 1 ماہ کے بعد دوبارہ اس کی قبر کو کھودا جاتا ہے اور اس کی ہڈیوں کو دوبارہ نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کی ہڈیوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ پیسا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ پورے قبیلے والے جو ہیں کھانے میں وہ ملا کر لوگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر انسان مسلمان نہیں ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اسلام یہ نعمت ہے جس نے مسلمانوں کو تہذیب سکھائی، جس نے مسلمانوں کو ادب سکھایا، جس نے مسلمانوں کے اندر سے رسومات کو ختم کیا۔ یہ سب رسومات ہیں، یہ علاقائی ہیں، یہ تہذیبی ہیں، یہ لوگ ان کاموں کو اپنے آباء و اجداد کی یادگیری کے طور پر یا رسم کے طور پر کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی، اور جو کہ پہلے بر صغیر میں مسلمان اور ہندو اکٹھے تھے اور اب ہمارے بہت سے مسلمان ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو کیا آپ نہیں جانتے؟ یقیناً ہمارے بزرگوں نے ان واقعات کو دیکھا ہوگا کہ آج بھی انڈیا کے اندر اگرچہ اس رسم کے اوپر سن 1859 کے اندر برطانوی حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی، لیکن انڈیا کے اندر آج بھی اس رسم پر پابندی ہے اور لوگ سزائیں دیتے ہیں، عدالتیں سزائیں دیتی ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پر ستی کی رسم کا خاتمہ نہیں کیا جا سکا۔ اسلام کہتا ہے بیوہ کو تحفظ دو، بیوہ کے ساتھ شادی کرو۔ اسلام بیوہ کے ولی کو کہتا ہے کہ جلد از جلد اس کا نکاح کرو، اور ہندو مذہب معاشرے کے اندر اگر کوئی شوہر فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ کو اس کے ساتھ ہی زندہ جلا دینے کی رسم کو ستی کہا جاتا ہے، جس کے اندر وہ شدت سے اہتمام کرتے ہیں۔
ہندو لوگ اتنے گندے تصورات رکھتے ہیں کہ اپنے پادریوں، اپنے جو دیوتا ہیں ان کی عبادت کے لیے ایسے ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں کہ اپنے جسم کے اندر سوئیاں ایک جانب سے ڈال کر دوسری جانب سے نکالی جاتی ہیں. آپ وہ تصاویر دیکھ نہیں سکتے اس کی کراہت کی وجہ سے. ایک رسم ایسی بھی ہے کہ اپنے بچے کو اوپر سے ایک مندر کی چھت سے اپنے چھوٹے بچے کو نیچے پھینکا جاتا ہے، اور نیچے جو ہے وہ ایک چادر ہوتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے اس کی زندگی کو بحال کرنا اور بچے حاصل کرنا اور اس کو ذہین اور فتین بنانا. یہ صرف ایگزامپلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وگرنہ دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اور یہ سب کچھ رسومات کے نام پر اور بسا اوقات مذہب کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. بل فائٹنگ کا کھیل آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ کیا یہ یورپ کے اندر، فرانس کے اندر اور اسپین جیسے ترقی یافتہ ممالک کے اندر یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ جس میں گلی کے اندر 6 بڑے تگڑے بیل جو ہیں ان کو چھوڑا جاتا ہے اور لوگ ان کے آگے بھاگتے ہیں، اور اس بھاگنے میں بیل ان کو اٹھا اٹھا کے مارتا ہے اور لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے مر جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ تہذیب ہے؟ یہ کوئی مہذب معاشرہ اس گیم کو الاؤ کر سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی گیم ہے؟ ہاں، اسلام وہ دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اونچی آواز سے بولنے سے بھی منع کیا ہے. اسلام وہ دین ہے جس نے بتایا ہے کہ اونچی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، اونچی آواز سے بولنے کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام اپنے ماننے والے کے وقار کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اسلام کہتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے بھی آنا ہو تو تمہیں دوڑ کر نہیں آنا چاہیے، اس سے تمہارے وقار کے اندر فرق آتا ہے، اس سے تمہاری عزت، تمہاری پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے. اسلام ہمیں یہ اس نعمت سے نوازتا ہے. اب اگر ہم بات کریں تکلفات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اس طرح کی بہت سی خرافات، اس طرح کی بہت سی رسومات، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب شام کے علاقے سے آپ کو خط لکھا گیا کہ دریائے نیل کا پانی نیچے جا رہا ہے، اور ہمیں یہاں پر علاقائی لوگوں نے بتایا ہے کہ دریائے نیل کے پانی کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک جوان لڑکی کو دلہن بنا کر اس دریا کے سپرد کرنا پڑے گا، اس دریا کو دینا پڑے گا. یہ ایک رسم تھی ان لوگوں کی جس کے پیچھے باطل عقائد تھے، جس کا خاتمہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور تاریخ میں وہ خط لکھا گیا کہ آپ نے ایک تحریر لکھ کے دریائے نیل کے سپرد کی کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے جاری ہو جانا ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اب یہ تو وہ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کو صرف اس لیے دی کہ غیر اسلام میں جب آپ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے بغیر دنیا کہاں پر ہے. اور چین کے میں پڑھ رہا تھا تو بات اس طرف لمبی نہ ہو جائے، میں دوسری باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ چین کے معاشرے کا مشاہدہ کر لیں تو آپ یقین مانیے کہ کراہت سے شاید آپ کو وامٹنگ شروع ہو جائے کہ جس قدر گندے، جس قدر قبیح حرکتیں، جس قدر بری رسومات چائنا کے اندر پائی جاتی ہیں، جسے ہم ابھرتی ہوئی اکانومی کہہ رہے ہیں، لیکن اخلاق کے اندر، تہذیب کے اندر وہ معاشرے کس قدر پستی کا شکار ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. خوش ہو جائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مہذب دین اسلام دیا ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم جب خود اسلام کو مشکل بنا لیں گے، جب ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ اپنی بیٹی کی شادی قرآن سے کرنے لگ جائیں گے، تو بتائیے کیا ہم اسلام پر فخر کرتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ جب ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ختم کے نام کے اوپر اور بزرگوں کو نوازنے کے نام کے اوپر ایسی رسومات شامل کر لی جائیں گی کہ جو انسان کو کنگال کر دیں گی. ایک شخص مجھے ملنے کے لیے آیا، وہ بیچارہ مقروض ہو گیا، کنگال ہو گیا. کس وجہ سے؟ کہ اس کے علاقے کے اندر ایک رسم تھی کہ مرنے کے بعد اس کے لواحقین اس گاؤں کے سارے افراد کو چاول تقسیم کرتے تھے. کہتا میرے پاس حیثیت نہیں تھی، پتہ نہیں کتنے کلو چاول میں نے تقسیم کیے، میں مقروض ہو گیا. رسم پوری کی. یعنی یہ رسومات، یہ
رسم کل اور یہ رسم 40واں اور یہ فلاں رسم اور یہ فلاں رسومات جو ہیں، یقین مانیے ان رسومات نے ہمارے معاشرے کو مشکل میں ڈالا ہے، ہمارے معاشرے کو سکون نہیں دیا ہے۔ اور اگر بات کریں شادی کی رسومات کی، یہ تو مذہبی رسومات ہیں، اگر ہم بات کریں شادی کی رسومات کی تو یہ کسی بیٹی کا باپ ہی بتا سکتا ہے آپ کو کہ شادی کی رسومات کو ہمارے معاشرے میں کس طرح ہمارے مڈل کلاس طبقے کو اور غریب طبقے کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ تو ہمیں یاد آتی ہیں وہ باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تو آسان لے کے آیا، تم خود مشکل کر بیٹھے۔ میں نے نہیں مشکل پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں مشکل نہیں پہنچایا، ہمیں دین آسان ہی پہنچایا، ہم نے تو خود مشکل میں ڈال لیا۔ اور جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کتنا آسان پہنچایا، اتنا آسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا دو ستونوں کے درمیان ایک رسی ایسے باندھی گئی ہے، ایک رسی ایسے بندھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا، بھئی یہ رسی دو ستونوں کے درمیان کیوں باندھی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ رات کے وقت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور جب وہ تھک جاتی ہیں تو سہارا لینے کے لیے رسی کو تھام لیتی ہیں، اس لیے انہوں نے رسی باندھی۔ اب آپ بتائیں بظاہر کتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک انسان اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ عبادت کردہ تھک جائے پھر رسیاں پکڑ پکڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رسی کو کھول دو۔ کیا فرمایا؟ اس رسی کو کھول دو۔ اللہ اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان دین لے کے آیا ہوں، جب تک تمہارا جسم اجازت دے، جب تک طبیعت اجازت دے، جتنا تم خوشی کے ساتھ حشاش اور بشاش جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہو اتنی کرو، جب نہیں کر سکتے تو سو جاؤ، تمہارا سونا بھی عبادت شمار ہو جائے۔ چھوڑ دے یہ سب باتیں کہ اس نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اتنے نفل پڑے، اس نے دھوپ میں کھڑے ہو کر اتنے سال عبادت کی، وہ مدینے میں ننگے پاؤں چلا گیا، وہ گھٹنوں کے بل رینگ کر چلا گیا، اس نے اتنے سال پھٹے کپڑے پہنے، اس نے اتنے سال بال نہیں کٹوائے، اس نے فلاں کام کیا، اس نے فلاں کام کیا۔ بالوں سے یاد آیا، وہ دنیا کے اندر اس وقت آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ بال ایکسپورٹ کرنے والا ملک انڈیا ہے۔ سب سے زیادہ ایکسپورٹ جہاں بالوں کی جس ملک سے ہوتی ہے وہ انڈیا ہے۔ اور جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا کے اندر ان کا ایک دیوتا، ایک بت ہے جس کے نام کے اوپر لوگ اپنی ٹنڈیں کروا کے اپنے بال جو ہیں وہ مندر کے نام کر دیتے ہیں، اور وہ مندر ان بالوں کو آگے ایکسپورٹ کرتا ہے، دنیا کے اندر سیل کرتا ہے۔ یہ کیا کچھ دنیا میں نہیں ہو رہا، اور اس کھلواڑ کے پیچھے مجاورین کے کھابے ہیں، اس کھیل کے پیچھے مجاورین کا پیٹ بھرنے کا ایک پورا فارمولہ، ایک پورا مافیا ہے۔ یہ تو آپ، میں پھر وہی بات کروں گا، یہ تو آپ شکر کریں کہ آپ مسجد دارالسلام میں بیٹھے الحمدللہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، وگرنہ آپ کا کوئی مر جاتا نا تو 1 مہینہ نہیں 40 دن آپ کو صبح دوپہر شام یہاں امام صاحب کو کھانا بھیجنا پڑنا تھا۔ بھیجتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ 1 مہینہ نہیں، میں کہا 40 دن ہیں، 40 دن کھانا۔ کیوں؟ وہ کھانا امام صاحب کھائیں گے اور مردے کو پہنچے گا۔ آپ کو اپنے کمرے میں ایک بلب جلا کے رکھنا پڑے گا، اور تصور یہ ہوگا کہ اس بلب کی روشنی سے مردے کی قبر میں روشنی ہوگی۔ آپ کو امام صاحب کو سوٹ بھی دینا پڑے گا، آپ کو کپڑے جوتی بھی دینا پڑیں گی، آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف مہینے بعد اس کا ہدیہ تھوڑا سا جو معقول سا رکھا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ وہ آپ کو ایک بات سنا تو، میرے ایک جاننے والے تھے بزرگ،
وہ ریٹائر جب ہوئے نا 60 سال کے بعد ریٹائر ہوئے تو تھوڑا موقع ملا ان کو, انہوں نے اسٹڈی کی, کچھ پڑھا, تو پڑھنے کے بعد انہیں کچھ سمجھ آیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی آج کے بعد میں اہل حدیث ہوتا ہوں. میں اپنے دوست یاروں میں بتائی یار میں اہل حدیث ہو گیا ہوں, بڑے میں نے پیچھے کام کیے. ان کے دوستوں نے کہا ٹھہر جا تیری ایسی تیسی, ایڈا سوکھا اہل حدیث ہو گیا, بیٹے کو بلا. انہوں نے کہا بیٹے کو بلا آپ نے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے تیرے پیو نے 60 سال ساڈے نال رل کے ختم بھی کھادے, 30ویں 40ویں بھی کھادے, ہن ایدی واری آئی ہے تے کہنا میں اہل حدیث ہو گیا, مر گیا اسی تیرے کو ختم کھانا ہی کھانا ہے. ہوں اپنی باری اخوان دی آئی ہے تے کہنے میں اہل حدیث ہو گیا, کہ تیری جان اڑ گئی, اے مر گیا اسی تیرے کو کھا لینا بھائی, انہیں کھادے نے ساڈے کھادے نے. یہ باریاں لگائی ہیں اللہ کی قسم. اس نے یہ کیا, اس نے اتنا کیا, اس نے کم کیا, اس نے زیادہ کیا. یہ دین ہے, دنیا داری نہیں ہے. دین ہے, دنیا داری نہیں ہے. دین کو دنیا داری سے الگ رکھو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے اندر آئے, لوگوں کی حالت ایسی ہی تھی. لوگ خرافات کے اندر بتوں کے نام کے اوپر چڑھاوے چڑھانے, بتوں کے نام کے اوپر, اور یہ تصور بڑا غلط ہے. بات آئی ہے ذہن میں تو میں کیے دیتا ہوں, یاد رکھیں دین اسلام کے اندر جو تصور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے وہ معاشرے کی فلاح اور معاشرے کی خوشحالی کے لیے ایک نمبر ہے. اس کے مقابلے میں جو تصور دیگر مذاہب پیش کرتے ہیں یا جو تصور جاہلانہ تھا, آپ اس کا انجام دیکھ لیں. لیکن افسوس وہی ہے کہ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. جب غیروں کے تصور کو اسلام میں لاؤ گے مشکل ہو جائے گی. تصور کیا ہے دیکھیں, اسلام کہتا ہے حقوق ہیں دو طرح کے, ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد. اسلام کہتا ہے حقوق اللہ میں غلطی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی. اس معافی مانگنے کی پہلی شرط یہ ہے تمہیں اپنے گناہ پر افسوس ہو, شرمندگی ہو, اندر اندر تم اداس رہنا شروع کر دو. نمبر 1. نمبر 2, اسلام کہتا ہے تمہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرنا پڑے گا دل سے. آئندہ نہ, یہ دو بنیادی شرطیں. اچھا اس کے بعد معافی مانگنا اس کو آپ جانتے ہیں. آج حقوق العباد. اسلام کہتا ہے اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی, کسی کو گالی دی, کسی کو ناجائز تنگ کیا, تھپڑ مارا, مذاق اڑایا, اسلام کہتا ہے سجدوں سے معاف نہیں ہوگا. مسجد میں جا کے سجدے میں گر جاؤ, 1000 اشک بہاؤ, کوئی معافی نہیں. کیا کرنا پڑے؟ اسلام کہتا ہے اس بندے کے پاس جاؤ, ہاتھ جوڑنے پڑے ہاتھ جوڑو, گوڈوں کو ہاتھ لگانا پڑے گھٹنوں کو ہاتھ لگاؤ, اس سے کہو مجھے بھائی معاف کر دے. معافی مانگنی پڑے گی, مانگنی پڑے گی نا. اچھا دوسری بات, اسلام کہتا ہے اگر اس کا حق مارا, وراثت میں اس کو حصہ نہیں دیا, اس کے پیسے مارے, یا کسی اور طرح اس کی کوئی چیز غصب کی, اس کی زمین پہ قبضہ کیا, یا کچھ بھی برا کیا, اسلام کہتا ہے اب اس سے جا کے ہاتھ بھی جوڑو تب بھی کوئی فائدہ نہیں, تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر وہ اپنا حق چھوڑ دے تو الگ بات, لیکن اگر وہ کہے کہ بھائی معاف میں کرتا ہوں لیکن میرے پیسے, تو معافی تب ملے گی جب پیسے دو گے. مر بھی جاؤ گے نا, قبر میں بھی اتر جاؤ گے نا, اور کوئی میرے جیسا نالائق جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہو کے یہ بھی کہہ دے گا نا کہ اس مرنے والے کے سارے ذمہ دار اس کے ورثاء ہیں, اس کے کندھے صاف ہیں, تب بھی جان اس وقت تک نہیں چھوٹے گی جب تک ادا نہیں ہو جاتا. یہ مغالطے نکال دو کہ بڑی نرمیاں ہیں, یہ غلط فہمیاں نکال دو. اسلام کہتا ہے دینا پڑے گا, دینا پڑے گا, دنیا میں کھاتے کلیئر کر لو. اچھا یہ تو ہے اسلام کا تصور. اسلام میں ہی ایک دوسرا تصور در آیا جو عیسائیت سے, ہندو معاشرے سے
یا جو مکے کے مشرک تھے ان کے معاشرے سے؟ وہ کیا ہے؟ ہندو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے اس کا امپیکٹ معاشرے پہ کتنا ہوتا ہے. اس تصور کا جو میں نے اسلام کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے اثرات معاشرے پہ کیا ہوں گے، اور جو اب تصور ہم دیکھنے لگے ہیں اس سے معاشرے پہ کیا اثرات ہوں گے. ہندو معاشرہ کہتا ہے کسی بندے سے کوئی گناہ ہوا، کسی بندے سے کوئی زنا ہوا، کسی کی عزت تار تار کی، کسی کا حق مارا، کچھ بھی کیا، وہ جائے گنگا میں جا کے نہائے، گنگا میں جسے وہ شنان کرنا کہتے ہیں، گنگا میں شنان کرے، اس کے سارے پاپ دھل گئے، سارے پاپ دھل گئے، واپس آئے جو مرضی کرتا پھرے. اسلام کہتا ہے حج بھی کر لو نا، پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. وہ حج بھی چھوٹا ہے، اللہ کی قسم. اسلام کہتا ہے اللہ کے راستے میں تمہاری جان بھی چلی جائے نا، تب بھی دینے والے دینے ہی پڑیں گے، دینے والوں سے جان نہیں چھوٹنی. وہ کہتے ہیں شنان کر لو، نہ دینے پڑیں گے نہ کوئی دیوتاؤں کے. ختم. عیسائیت کیا کہتی ہے؟ عیسائیت کہتی ہے پادری کو خوش کر دو، پادری کو نواز دو، پادری کے پاس چلے جاؤ، پادری تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے. کہتے ہیں عیسائیت یہ کہتی. او بھائی اسلام یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑو، غصب کرو، سود کھاؤ، سال بعد عرس کرا دو سارے معاف ہو جائیں گے. اسلام نہیں مانتا. ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ روزے نہ رکھو کوئی بات نہیں، نمازیں نہ پڑھو کوئی بات نہیں، فلانے پیر کا نام لو وہ پیر خود ہی بخشوا لے گا. یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کو قیامت کے روز اللہ شفاعت کا حق دیں گے. جب سارے نبی جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لوگ آئیں گے، آپ سجدے میں جا کے شفاعت کریں گے. اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سگی بیٹی کو نہیں کہا کہ بیٹی تجھے کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، تیرا باپ جو نبی ہے تجھے بخشوا لے گا. کہا اپنی بیٹی کو کہا ہو کہ روزے چھوڑ دے فاطمہ، تجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرا باپ نبی ہے، شفاعت میرے پاس ہے، مقام محمود میرے پاس ہے، تجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اپنی بیٹی کو کوئی عمل ذرے سے ذرہ برابر عمل بھی نہیں چھڑوایا، بلکہ مزید کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ. پردے کا اہتمام اپنی بیٹی کو کروایا. اور اگر کوئی چھڑوا سکتا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو چھڑواتے. اگر آپ نہیں چھڑوا سکے، اگر آپ نے اپنی بیٹی کو دین نہیں چھڑوایا، تو کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو کہے دین چھوڑ دو میں تمہیں بخشوا دوں. اور یہ تصور آپ ذرا تصور تو کریں، یہ نظریہ معاشرے کو کیا دے گا. ایک بندے کو اگر اس بات کا پتا ہو کہ میں قتل کر دوں قیامت والے دن میرا پیر مجھے بچا لے گا، بتائیں وہ کتنا بے دریغ ہو جائے گا. اگر ایک بندے کو پتا ہو میں چوریاں ڈکیتیاں کرتا پھروں کوئی بات نہیں، سال بعد میلہ آئے گا، میں اس میلے میں 2-3 لاکھ روپیہ دوں گا، وہ میرے کروڑوں کے غصب کیے ہوئے 2-4-10 لاکھ سے پاک ہو جائیں گے. تو بتائیے. اور اسلام تو کہتا ہے یہ پاکی ناپاکی تم کروڑوں کما لو، کروڑوں حرام کما لو، ان میں سے کروڑوں صدقہ کر دو، تمہیں ایک پائی کا بھی ثواب نہیں ملے گا. اسلام کیا کہ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہے. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، یہ میرا کوئی ذاتی فتویٰ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ حرام مال، حرام کمایا ہوا، سود سے کروڑوں کمایا، کروڑوں صدقہ کر دو، ایک ٹگے کا ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں. اور تم یہ اگر یہ تصور تم دیکھو اس کے مقابلے میں کتنا خطرناک ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں 8-10 کروڑ کی کرپشن کر لیتا ہوں اور فلانے کو نواز دوں گا، فلانا عرس کروا دوں گا، فلانا میلہ کروا دوں گا، چڑھاوے چڑھا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یہ سب کچھ میں کسی کے اوپر نام لے کے آپ کو بتا الحمدللہ کبھی ہم نے تنقید نہیں کی، مگر آپ ذرا سوچیں سمجھیں تو صحیح، کیا یہ سب کچھ اسلامی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے.
یہ دین کو اپنے لیے خود مشکل بنانے والی بات ہے۔ اس سے اس دین کے ذریعے معاشرے میں امن نہیں آئے گا، معاشرے میں بدحالی آئے گی اور معاشرے میں بے امنی آئے گی، گناہ میں اضافہ ہوگا، خرافات میں اضافہ ہوگا۔ یہ سب باتیں ہیں کہ انہوں نے دل میں پڑھ لی۔ ایک بابا بیٹھا صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو دم 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 پوچھا، نماز کہا دل میں پڑھ لی، نماز کہا دل میں پڑھ لی۔ ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہے، اے میری امت الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نماز نماز۔ دو آدمیوں کے سہارے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مسجد النبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، لوگوں کو کہتے رہے صلاۃ۔ نبینا صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے گھر میں پڑھ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان کی آواز پہنچتی ہے، اس نے کہا پہنچتی ہے، فرمایا مسجد میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ تم کیسے چھڑوا سکتے؟ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابتدا میں آپ کے سامنے میں نے سورہ صاد کی آیت نمبر 86 رکھی تھی، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی اللہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں تکلیفیں بڑھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو مشکلات ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ دوسری بات، میں نے آپ کے سامنے صحیح البخاری کی وہ حدیث رکھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین بہت آسان ہے، میں جو دین لے کے آیا ہوں اس پر عمل کرنا آسان ہے، ہاں اگر تم دین میں اپنی طرف سے رسومات داخل کرو گے تو دین پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تمہیں چاہیے سیدھے سیدھے ٹریک پر رہو، سادہ سادہ سا ٹریک جو میں نے بتایا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ تم رہو۔ تیسرے نمبر کے اوپر میں نے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس اسلام کی وجہ سے ہم بہت سی خرافات سے بچ چکے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے میں اس وقت اللہ نے ہمیں رکھا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے پوری دنیا کے اندر سے آپ کے سامنے مثالیں رکھی کہ جو اسلام کو نہیں مانتے وہ اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے اندر کیسی کیسی کبھی رسومات پائی جاتی ہیں، ان کے کھانے، ان کے دفنانے، ان کے عجیب عجیب انداز، اپنے آپ کو اذیتیں دینا اور نہ جانے کیا کچھ کرنا اپنے بچوں کے ساتھ۔ بدروحوں کو بھگانے کے لیے دنیا کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے آپ پڑھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اسلام کہتا ہے سورہ فلق پڑھ لو، سورہ ناس پڑھ لو، کوئی تمہارے اوپر اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو وہ ایک آپ کے سامنے چند ایک ایگزامپل جو ہے وہ رکھی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اسلام ہمیں کتنا ڈیسنٹ اور کتنا مہذب بناتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ مثال رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت زینب کو اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ رسی پکڑ کر نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر عبادت کرنا یہ اسلام کا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بنی ہوئی ہیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کی اور اتنے سال چاول ہی تقسیم کرتے رہے اور اتنے سال یہی کرتے رہے اور اتنے سال وہ ہے اس وضو سے وہ نماز پڑھی اور فلانی نماز پڑھی۔ یہ ساری باتیں آپ مجھ سے زیادہ سن چکے ہوں گے۔ مدینے میں ننگے پاؤں چلے گئے اور یہ کیا اور وہ کیا، یہ سب باتیں ہیں، صرف باتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، اس میں کوئی کمال نہیں۔ اگر کمال ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا، آپ کر کے دکھاتے۔ اس لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ وہ دین جو عبادت میں بھی تکلف نہیں برداشت کرتا، تکلیف برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کو ان رسومات میں تکلیف کیسے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھ، اور ان ساری باتوں کے پیچھے جو بات شروع میں نے کر دی تھی کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح رجب کے اندر ایک کنڈوں کا سسٹم کیا جاتا ہے یا دین کے نام کے اوپر انٹرٹینمنٹ جو کی جاتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ ساری باتوں سے آپ اس کی تھیوری، اصل میں اس کا اثر جو ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیں اسلام کا یہ مزاج کتنا بہترین ہے کہ اسلام گناہ کو روکنے کے لیے توبہ کی تلقین کرتا ہے، اور توبہ میں دو بنیادی شرطیں، حقوق اللہ کے لیے آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ندامت، اور دوسری چیز کہ اس حقوق العباد میں ندامت بھی، معافی مانگنا بھی اور حق ادا کرنا بھی۔ اب اگر آپ اس تصور کو چھوڑتے ہیں،
اگر یہ تصور قائم ہے تو امن میں، معاشرہ امن میں آئے گا۔ اگر آپ اس تصور کو چھوڑتے ہیں تو کوئی گنگا میں جا کے شنان کر لے اور پھر آ کے ڈاکے ڈالنا شروع کر دے، کون روکے گا اس کو؟ نہ وہ شرمندہ ہوا، نہ اس کو اپنے کیے پر پشیمان ہوا، نہ اس نے کسی سے معافی مانگی، بس گنگا میں شنان کر لیا۔ عیسائیوں کے ہاں پادری کو خوش کر دیں۔ اگر ہم بھی یہی کچھ کرنا شروع کر دیں کہ نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ حج اور نہ زکوٰۃ، اور کہیں کہ فلانے کو دے دو تو وہ بخشوا لے گا، اور فلانے کو نواز دو تو وہ بخشوا لے گا، اور فلانے کے اتنے کام کر دو تو وہ بخشوا لے گا، یا سال بعد میلہ کرا لو اور عرس کروا لو، اور یاد رکھیں جو بندہ فرض پورے نہیں کرتا اس کے نفل کی کوئی اہمیت نہیں۔ کسی مفتی سے، کسی مکتبہ فکر کے مفتی سے پوچھ لینا کہ ایک ادنا سے طالب علم نے یہ بات کہی تھی کہ جو بندہ فرض پورے نہیں کرتا اس کے نفل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، ساری رات تہجد پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو فرائض پورے نہیں کرتا وہ سال بعد چاہے سب سے بڑا دنیا کا میلہ کروا لے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اگر فائدہ پہنچا سکتے ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتے کہ بیٹی تمہیں دین پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ جو نبی ہے، تمہارے باپ کے پاس شفاعت کا اختیار ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اپنی زندگی کے اندر تکلفات کو نکالیں، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ بہت آسان دین ہے۔ اس دین کے اندر قطعاً یہ 40 دن کھانے اور یہ فلانے اور یہ فلانے یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا